ہاتھوں نے کمایا اور بہت کچھ تو معاف کر دیتا ہے۔ قرآن پاک میں بھی واضح طور پر یہ ارشاد ہے کہ اور تمہیں جو مصیبت پہنچی وہ اس کے سبب سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا۔ اب ہمارے ہاتھ کیا کما رہے ہیں؟ مال کمانا یہ ایک الگ بات ہے، لیکن ان ہاتھوں کے ذریعے کتنا نیکیاں کمایا جا رہا، کتنی نیکیاں کمائی جا رہی ہیں اور کتنے گناہ کمائے جا رہے ہیں ان ہاتھوں کے ذریعے، یہ ہم جانتے ہیں، ہمارا رب جانتا ہے۔ اور تمہیں جو مصیبت پہنچی وہ اس کے سبب سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا اور بہت کچھ تو معاف کر دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اعمال بد سے توبہ کر کے نیک اعمال میں مشغول ہو جائے۔ اللہ پاک سورہ اعراف میں ارشاد فرماتا ہے بے شک اللہ کی رحمت نیکوں سے قریب ہے۔ افسوس آج کا مسلمان اپنے مسائل کے حل کے لیے مشکل ترین دنیاوی ذرائع استعمال کرنے کو تو تیار ہے، مگر اللہ اور اس کے رسول عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عطا کردہ روزی میں برکت کے آسان ذرائع کی طرف اس کی توجہ نہیں۔ آج کل بے روزگاری و تنگ دستی کے گمبھیر مسائل نے لوگوں کو بے حال کر دیا، شاید ہی کوئی گھر ایسا ہو جو تنگ دستی کا شکار نہ ہو۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے رزق میں برکت کے طالب کے لیے ضروری ہے کہ وہ پہلے رزق میں بے برکتی کے اسباب سے آگاہی حاصل کرے، ان سے چھٹکارا حاصل کرے، تاکہ رزق میں برکت کے ذرائع حاصل ہونے پر کوئی رکاوٹ پیش نہ آئے۔ اگر آج ہمیں تنگ دستی پہنچ رہی ہے یا ہمارے ہاتھ تنگ ہو چکے ہیں، کاروبار میں برکت نہیں ہے، گھر بار میں اگر برکت نہیں ہے، تو بندہ اس کے پیچھے کی بات یعنی بیسک بات پر غور کرے کہ میرے گھر میں تنگ دستی آ کیوں رہی ہے، یعنی کون سی ایسی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے آج میں تنگ دست ہوں، میرا ہاتھ تنگ ہوتا جا رہا ہے۔ تو اگر اس بات پر غور کریں گے تو چند وجوہات، چند باتیں اس میں مین طور پر اگر دیکھا جائے تو وہ سامنے آئے گی۔ ایک تو یہ ہے کہ جھوٹی قسم کھا کر مال بیچنا، اور آج ہمارے معاشرے میں یہ بڑا عام ہو چکا ہے، یعنی سودا صرف لینے دینے میں اتنی قسمیں، اتنی باتیں اور اتنی جھوٹی قسمیں کہ بس اللہ پاک ہمارے حال زار پر رحم کرے۔ اور علماء اکرام نے بیان کیا، روایت کا خلاصہ ملتا ہے کہ قسم جو ہے یہ مال بکوانے والی اور برکت کو ختم کرنے والی۔ ہم نے قسم کھا کر ایک بار کسی کو دھوکہ دے دیا، گھٹیا مال دے دیا، یا جو بھی ہمارا کارنامہ تھا وہ اپنے انجام دے دیا، اب وہ ایک بار دھوکہ کھانے کے بعد کیا دوبارہ ہمارے پاس آئے گا؟ نہ خود آئے گا نہ کسی اور کو آنے دے گا۔ تو یوں خود ہم نے اپنے پیروں پر کلاڑی مار لی، اپنا کاروبار خود ختم کر دیا، کسٹمر ہی ٹوٹ گیا نا آپ کا۔ تو اب یہ بھی ایک تنگ دستی کا اسباب ہے، جھوٹی قسم کھا کر مال بیچنا، اس سے تنگ دستی آتی ہے۔ پھر ایک اور بات اگر دیکھیں تو نمازوں میں سستی کرنا، نماز سے قضا کرنا، یہ بھی تنگ دستی کا ایک سبب ہے۔ روایت کا خلاصہ ملتا ہے کہ نماز سے روزی میں برکت ہوتی ہے، کئی بار ہم نے سنا ہوگا نماز سے روزی میں برکت ہوتی ہے، اور بے نمازی کے کاروبار سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اب اگر ہم معاشرے پر نظر دوڑائیں تو اس طرح کے کئی افراد گھر کے گھر، خاندان کے خاندان مل جائیں گے کہ جن کو نمازوں کا شعور نہیں ہے، پانچوں نمازوں کی پابندی کا ذہن نہیں ہے۔ اب اس گھر میں تنگ دستی، بے برکتی نہیں آئے تو پھر کیا ہے؟ یقین مانے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، جو بے نمازی ہے نا، یہ پورا کا پورا نحوست والا ہی، پورا کا پورا نحوست والا ہی۔ اس کو اس واقعے سے سمجھیے، ایک شخص جو تھا، ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس حاصل ہوا، آ کر کہنے لگا حضرت میں کماتا بہت ہوں لیکن برکت نہیں ہو رہی ہے، کوئی وظیفہ دے دیجئے، کوئی عمل بتا دیجئے، کوئی ایسا تعویذ دے دے کہ میرے گھر میں خوب برکت ہو جائے۔ ان بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اپنے گھر کے دروازے پر پردہ ڈال دو۔ کیا فرمایا؟ کوئی تعویذ وظیفہ نہیں دیا، کیا فرمایا؟ اپنے گھر کے دروازے پر پردہ ڈال دو۔ اسے سمجھ میں تو نہیں آیا، لیکن اللہ والے کی بات تھی، اس پر عمل کرتے ہوئے اپنے گھر کے دروازے پر پردہ ڈال دیا۔ کچھ ہی دنوں کے بعد دیکھا تو اس کے گھر میں خوب برکتیں ہو رہی تھی، بڑا خوش ہوا، حضرت کی بارگاہ میں حاضری دی اور کہا، حضرت کی بارگاہ میں حاضری دی اور عرض کیا کہ حضور اللہ پاک کا کرم ہوا ہے، جب سے میں نے گھر کے دروازے پر پردہ ڈالا ہے خوب برکتیں ہو رہی، لیکن پردے والا مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا۔ ان بزرگ نے فرمایا کہ بیٹا تمہارے گھر کے دروازے پر پردہ نہیں تھا، ایک بے نمازی وہاں سے گزرا کرتا، اب وہ بے نمازی جب گزرتا تو وہ تمہارے گھر میں دیکھا کرتا، جھانکا کرتا، تو اس بے نمازی کی نظر کی یہ نحوست کہ تمہارے گھر کی برکتیں اڑ گئی۔ اللہ، اور جب سے پردہ ٹنگا ہے تو نظر اندر نہیں جا پا رہی، برکتیں پھر سے شروع ہو گئی۔ اب ہمیں سمجھنے سمجھانے والی بات یہ ہے کہ جب بے نمازی کی نظر کی یہ نحوست
کہ جس گھر میں پڑ جائے اس گھر کی برکتیں ختم ہو جائے. اب جس گھر میں رہنے والے بے نمازی ہو، گھر کا گھر بے نمازی ہو، دادا دادی کیا، والد والدہ کیا، بیٹا بیٹی کیا، گھر کا گھر بے نمازی ہو تو برکتیں کہاں سے ہوگی؟ تو اگر ہم رزق میں، روزی میں برکت کے طلبگار ہیں تو نمازوں کی پابندی تو کرنا پڑے. ایک مسلمان کے لیے سب سے بڑا وظیفہ، سب سے بڑا عمل، سب سے بڑا تعویذ نماز ہے. اگر پانچوں نمازوں کی پابندی شروع کر دے تو اللہ کی رحمت سے اس کے گھر میں کیسی برکتیں ہونا شروع ہوتی ہیں. تو پیارے اسلامی بھائیوں، بے نمازی کے کاروبار سے برکت ختم ہو جاتی ہے. بے نمازی جہاں ہو پورا پورا نوسہ دیوارا ہے. ایک بار ایک شخص جنگل کی طرف جا رہا تھا، شیطان اس کے ساتھ ہو لیا. صبح سے شام ہو گئی، شام کے وقت شیطان بھاگنے لگا اس سے. وہ شخص کہنے لگا صبح سے شام تک میرے ساتھ آپ کیوں بھاگ رہے ہیں؟ تو کہا کہ میں نے تو ایک سجدے کا انکار کیا تھا، ایک سجدہ نہیں کیا میں نے، تو میں مردود ہو گیا. تم نے تو صبح سے ایک بھی نماز نہیں پڑھی، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کا عذاب تم پر ہو، میں بھی اس میں گرفتار ہوں. تو بے نمازی سے تو شیطان بھی بھاگتا ہے. اب بے نمازی کتنا بڑا نحوست والا ہے. تو پہلی بات جو ہم نے سنی، جھوٹی قسم کھا کر مال بیچنے سے بھی تنگ دستی آتی ہیں، نمازیں قضا کرنے سے بھی تنگ دستی آتی ہیں. اسی طرح ایک اور وجہ ہے رزق کی بے حرمتی کرنا. اب رزق کی بے حرمتی کرنا کیسے؟ کہ آج ہمارے یہاں اگر نیاز ہو، فاتحہ ہو، تیجا ہو، 40واں ہو، یا شادی ہو یا ولیمہ ہو، کوئی سا بھی کام ہو، کھانے میں جس انداز میں کھانے کی بے ادبی کی جاتی ہے، جس بے دردی کے ساتھ کھانا پھینکا جاتا ہے، گندی نالیوں میں بہایا جاتا ہے، کچرا کنڈیوں میں ڈالا جاتا ہے، بس الامان والافیز. آپ دیکھیں جہاں کھانا کھانے کے بعد برتن دھل رہے ہوتے کتنا کھانا ویسٹ ہو رہا ہوتا ہے، کتنا کھانا ضائع ہو رہا ہوتا ہے، کتنا کھانا جو ہے وہ کچرے کے ڈھیر پر پڑا ہوتا ہے. اب اس طرح روٹی کی بے حرمتی کرنا، کھانے کی بے حرمتی کرنا، اور پھر دعا کرے کہ اللہ میرے رزق میں برکت دے، تو کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک روایت کا خلاصہ ملتا ہے کہ ایک مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کاشانہ اقدس میں تشریف لائے، روٹی کا ٹکڑا پڑا ہوا دیکھا تو ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ اس کا احترام کرو، روٹی کا احترام کرو کہ جس قوم سے یہ گئی ہے دوبارہ لوٹ کر نہیں ہے. تو کیسی پیاری تعلیم و تربیت ہمیں دے دی کہ روٹی کا احترام کیا جائے، کھانے کی چیزوں کا احترام کیا جائے. ان کو اس طرح گندی نالیوں میں ڈالنا، کچرا کنڈیوں میں ڈالنا، یہ کون سے سمجھداری کی بات ہے؟ تو پیارے پیارے محترم اسلام بھائی، اگر ہمارے ساتھ بھی تنگ دستی کا مسئلہ ہے تو ان تین باتوں پر ہی غور کر لیں، ان تین باتوں پر ہی عمل کر لیں. اللہ نے چاہا تو ہمارے گھر میں برکت ہوگی، کاروبار میں، کھیت کھلیانوں میں، گھر بار میں برکت ہی برکت ہوگی. تو پہلی بات جو میں نے عرض کی، قسم کھا کر مال بیچنا، مسلمانوں کو دھوکہ دینا. دوسری بات یہ کہ نمازیں قضا کرنا، اور تیسری بات یہ کہ روٹی کا احترام نہ کرنا، اس کو بے ادبی والی جگہ ڈال دینا. اس طرح اور بھی باتیں ہیں اس میں. یہ امیر علیہ سنت کا ایک چھوٹا سا اور بڑا پیارا رسالہ ہے تنگ دستی کے اسباب. اس میں 44 ایسی باتیں لکھی جس کی وجہ سے تنگ دستی آتی ہے، جس میں سے میں نے 3-4 عرض کیا. اب اس کو حاصل کریں، اس کو پڑھیں، اللہ نے چاہا آپ کے علموں میں بھی اضافہ ہوگا اور عمل کا بھی ذہن بنے گا. مزید سیکھنے کے لیے عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائے. دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنتوں پر اجتماع ہر جمعرات کو عشاء کی نماز کے بعد نیا خدا کی حسینی مسجد میں شروع ہو جاتا ہے. 1-سوا گھنٹے کا اجتماع رہتا ہے. کیا یہ اچھا ہو کہ یہاں سے بھی اہتمام کے ساتھ، چاہے گاڑی لے کر، وین لے کر، جس طرح بھی آپ کو آسانی ہو، مل جل کر ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کریں. وہاں پر بھی علم کے موتی لوٹنے کا، سیکھنے کا موقع ملتا ہے، جو بھی ہمارے علم میں، عمل میں اضافہ ہوگا. اور مزید سیکھنا چاہتے ہیں تو اللہ کی رحمت سے 5 فروری سے ہمارا جو اجمیر ریجن ہے، جس میں پورا MP، گجرات، راجستھان، پنجاب، ہریانہ، یہ 3-4 اسٹیٹ کو ملا کر پورا ایک ریجن بنا ہوا ہے. تو 5 فروری سے صرف 30 دن کا قافلہ، صرف 1 مہینے کا قافلہ راہ خدا میں سفر کرتا ہے. کیا یہ اچھا ہو کہ ہم مدنی قافلے کے اگر مسافر بن جائے، راہ خدا میں اگر سفر کر لیں تو اللہ نے چاہا تو 1 مہینے میں کتنا سیکھنے کو ملے گا. چند منٹ میں جب ہم